قصہ ہے قوم پر اصحاب حدود کا. چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو دین سمجھ میں آ گیا، اس کو ایمان سمجھ میں آ گیا. تو بادشاہ ایک وہاں ظالم بادشاہ تھا، اس کا جادوگر مرنے والا تھا. تو اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ بادشاہ مجھے کوئی اچھا بچہ دے دو اپنا، تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں، تمہارا کام کرے. تو بادشاہ نے اپنے کوئی فیملی کا اس کو بچہ دے دیا. تو وہ جادوگر سے جادو سیکھتا تھا. اس زمانے کا عالم تھا، راہب، وہ اس کو ایمان سکھاتا تھا، اس کو اللہ سکھاتا تھا، اس کو دین اس زمانے کا سکھاتا تھا. ظاہر ہے جب حق دین آئے گا تو جب لائٹ آئے گی تو اندھیرے نے جانا ہی ہے. جب اس نے حق دین سیکھا، اس نے اللہ کو سیکھا، اس نے ایمان کو سیکھا، اس نے تقوی کو سیکھا، تو اس کو حق نظر آیا. تو دونوں تعلیمیں روزانہ لیتا تھا، جادو کی بھی اور دین کی بھی. ایک دن گزر رہا تھا تو رستے میں اس نے دیکھا بچے نے کہ کچھ لوگ جمع ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے. تو بچے نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک شیر ہے، اس نے رستہ لوگوں کا بلاک کیا ہوا. تو لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ ان کو ڈرا رہا ہے. تو لوگ ہٹ جاؤ. ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور شیر کو مارا، اس کہہ کے کہ اے اللہ تیرے نام سے شیر کو پتھر مارتا ہوں تو اس کو ہلاک کرنا ہے. شیر ایک بچے کے پتھر سے ہلاک ہو گیا اور رستہ کھول گیا. یہ بات جب لوگوں نے دیکھی تو وزیر کو پتا چلا. تو وزیر نابینا تھا. تو وزیر نے بچے سے کہا تو بہت بڑا بزرگ لگتا ہے، بہت کرامت والا لگتا ہے، میری آنکھیں سے ان کو ٹھیک کر دے. بچے نے سب سے پہلے اس کو کلمے کی دعوت دی، سب سے پہلے اس کو ایمان. کیونکہ میرے دوستوں دعوت کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا میرے دوستوں. تو وہ بچہ اور وہ دعوت دی اور دعا کی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو اب یہ بات بادشاہ کو پتا چلی. بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، عالم کو اور جادوگر کو، دونوں کو پھانسی دے دی. اور کہا بچے نے جو ہے اس نے جو کیا نا اس کو عبرتناک سزا دو، جاؤ فوج بنو، اس کو پہاڑی پہ چڑھاؤ، وہاں سے دھکا دو. اب بچہ چھوٹا سا ٹینیجر بھی نہیں تھا، 13-14 سال کا. وہ پہاڑی چڑھا تو اس نے ایک دعا کی، اللہم اکفینی بما شئت، اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا بس جیسے تو چاہے. اتنی سی دعا، کوئی لمبا نہیں، 2 گھنٹے کی دعا، کوئی لمبا چلو جی وہ پتہ نہیں مجلس لگاؤ، نہیں. اللہم اکفینی بما شئت، یہ عجیب دعا ہے بھائی. اگر یہ ایمان کے ساتھ کسی پہ پڑی نا وہ تو ہلاک ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. مسلم شریف کی دعا ہے. بہت سارے فوج گر گئی، بچہ اکیلا واپس آ کے زندہ. یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو سمندر میں لے کے جاؤ اور ڈبو دو ساری فوج. اسے دعا کی اللہم اکفینی بما شئت، ساری فوج ڈوب گئی، واپس آ گیا. بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، میں تجھے خود بتاتا ہوں. کہا کیا کروں؟ تو میں پہاڑی پہ چڑھتا ہوں، ساری قوم کو جمع کر اور ان سے تو جمع کر اور پھر مجھے مار. لیکن مارنے سے پہلے یہ کہنا کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، بچہ کا رب صحیح ہے تو یہ ہلاک ہو جائے. اب بادشاہ تیر مار رہا تھا، بڑا تیر انداز تھا، ایک تیر بھی نہ لگے. کہ بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو بادشاہ نے کہا میں اس بچے کے رب سے تیر مارتا ہوں. بچے کا یہاں تیر لگا، شہید ہوا. ساری قوم سجدے میں گر کے اسلام لے آئی، ایمان لے آئی. اور ایسا ایمان لائی میرے جیسا نہیں کہ 2 منٹ میں ختم. کہ بادشاہ نے کہا تم سب کو میں یہ گرم یہ کنواں کھود رہا ہوں، خندق، اس میں آگ لگا رہا ہوں، سب کو اس پر ڈالوں گا. اس نے جو مرضی کر، ہم اب ایمان نہیں چھوڑیں گے. ایک ایک کر کے آگ میں گرا، ایمان نہیں چھوڑا. ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتا، ماں جانے لگی، بچہ دیکھا نہیں گئی. تو بچے کو اللہ نے گویا ہی دی جیسے عیسیٰ اسلام کو دی کہ ماں جنت آگ نہیں ہے. جیسے ابراہیم اسلام کی باہر آگ کے اندر گلزار مزے تھے. جیسے آدمی ایک پنجابی نہاری کھا رہا تھا لاہور میں مرچوں والی، ایک عرب بیٹھا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ اس کی ناک بھی نکل رہی ہیں، آنسو بھی نکل رہے ہیں، اے اللہ اس کی نہاری ختم کر دیں. اس کی نہاری دعا سے ختم، اس جگہ 1 پلیٹ اور لا. تو پاگل آدمی اور نہاری کھا. کب پاگل آدمی تجھے کیا پتا نہاری کا مزہ کیا مرچ ہوتی. تو اللہ نے اسلام کو ایسا بنایا کہ باہر سے آگ لگے گی، اندر مزے ہوں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ باہر بھی گلزارو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان مٹی کا بنا ہے. جب تک مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا جب سردی ہوتی ہے باہر تو مٹکے میں پانی گرم ہو جاتا ہے، جب باہر گرمی ہوتی ہے مٹکے کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ نے جنت کو مشقتوں سے، ناگواریوں سے گھیرا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیرا ہے. تو میرے دوستوں مسئلہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج پینڈاڈول سے سر تو درد دور ہو رہا ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے شفا کے لیے بولتے. اتنی اینٹی بایوٹک کھاتا ہے، اتنی اینٹی بایوٹک کھاتا ہے. بچوں کی اینکیں لگی ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں، بیچارے کمزور، ہر وائرس ان کو کیچ کرتا ہے. کہاں گئی ہماری امیونٹی سسٹم؟ میں ابھی ایک آدمی سے ملا 94 سال کا، 94 سال، مسجد میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی اس میں. کہتا ہے پتر سے، کہتا ہے بیٹا سید انور
مجھے یاد نہیں جب سے وہ سنبھالا ہے میں نے کوئی دوائی کھائی ہو، اللہ نے بغیر دوائی کی مجھے شفا دی. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں قرآن سے قرآن کے لیے شفا ہے اس میں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں شفا ہمیں کیوں نہیں ملتی؟